اس فیصلے کے خلاف ملک گیر احتجاج کریں گے، حامد خان کا اعلان۔ کہا توقع ہے جسٹس یحییٰ آفریدی اس نئی پیش رفت کو قبول نہیں کریں گے۔ 2 بار آؤٹ آف ٹرن ججز تعینات کیے گئے جس سے ملک کو نقصان پہنچا۔ اس طرح کا اقدام سپریم کورٹ میں تقسیم کے لیے کیا گیا ہے۔ صدر اسلام آباد ہائی کورٹ بار ریاست علی آزاد کہتے ہیں، میں سمجھتا ہوں 1-2 ججز چھوڑ کر عدلیہ ایک ہونے جا رہی ہے۔ حکومت نے جو کرنا تھا کر لیا، اب عدلیہ حکومت کو حیرت زدہ کر دے گی۔ اور میں نے ان سے معذرت کی اور میں نے ان کو کہا کہ ہماری پولیٹیکل جو پارٹی ہے وہ ڈیسیجن لیتی ہے اور جس طریقے سے یہ ترامیم پاس کی گئی ہے وہ انکانسٹیٹیوشنل ہے، لہٰذا اس کے انکانسٹیٹیوشنل ترامیم کے نتیجے میں بنی ہوئی کمیٹی کے پروسیڈنگ میں ہم پارٹیسپیٹ نہیں کریں گے۔ تحریک انصاف نے پارلیمانی کمیٹی کا بائیکاٹ کیا۔ حکومت نے پی ٹی آئی کو منانے کے لیے 4 رکنی وفد تشکیل دیا تھا۔ مذاکرات میں ناکامی پر پی ٹی آئی ارکان کے بغیر کمیٹی کارروائی آگے بڑھائی۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے کہا، آئینی ترمیم کو نہیں مانتے، نہ اس کمیٹی کو تسلیم کرتے ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے مولانا فضل الرحمان نے بھی اسد کیسر سے رابطہ کر کے خصوصی کمیٹی میں شرکت کا مشورہ دیا تھا۔ دو تہائی اکثریت سے جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کی نامینیشن بھیجی ہے وزیر اعظم صاحب کو۔ یہ ان کیمرہ پروسیڈنگز تھی، یہ کانفیڈینشیل تھی۔ کمیٹی کے ممبروں کو جو ہے میڈیا پہ گفتگو کرتے اچھا نہیں لگتا۔ یہ تو ان کیمرہ۔ جسٹس یحییٰ آفریدی ملک کے نئے چیف جسٹس نامزد۔ خصوصی پارلیمانی کمیٹی نے جسٹس یحییٰ کے نام کی منظوری دی۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے بتایا، پارلیمانی کمیٹی نے جسٹس یحییٰ آفریدی کو 2/3 اکثریت سے نامزد کیا۔ یحییٰ آفریدی کا نام وزیر اعظم کو بھیج دیا گیا۔ وزیر اعظم کی ایڈوائس پر صدر مملکت نئے چیف جسٹس کی منظوری دیں گے۔ ذرائع کا کہنا ہے جے یو آئی سینیٹر کامران مرتضیٰ نے جسٹس یحییٰ آفریدی کے نام پر اتفاق نہیں کیا تھا۔ سینیورٹی کے لحاظ سے جسٹس یحییٰ آفریدی تیسرے نمبر پر تھے، جسٹس منصور علی شاہ پہلے اور جسٹس منیب اختر دوسرے نمبر پر تھے۔ 25 اکتوبر کو چیف جسٹس قاضی فائز کی مدت ختم ہونے پر جسٹس یحییٰ آفریدی عہدہ سنبھالیں گے۔ ڈیڑھ گھنٹہ بڑی اچھی بحث ہوئی ہے، تینوں جج صاحبان کے بارے میں اچھی باتیں ہوئی ہیں۔ آپ نے سوٹیبلٹی دیکھنی ہوتی ہے کیونکہ پارلیمان نے یہ اختیار اب اپنے پاس رکھا ہے کہ وہ چیف جسٹس پاکستان کی نامزدگی پہلے 3 جج صاحبان میں سے کریں۔ کمیٹی میں تینوں ججوں کے نام پر غور کیا گیا۔ اتفاق رائے سے جسٹس یحییٰ آفریدی کے نام پر اتفاق کیا گیا۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کی اے آر وائی نیوز سے گفتگو۔ کہا، پارلیمنٹ نے 2/3 اکثریت سے پارلیمانی کمیٹی کو اختیار دیا، کوشش کی کہ اپوزیشن بھی شامل ہو، اجلاس مؤخر بھی کیا گیا۔ پی ٹی آئی نے بائیکاٹ کر دیا تھا۔ جے یو ایف اے کے کامران مرتضیٰ آئے تھے۔ پنجاب بار، کے پی بار کی جانب سے مبارکباد دی جا رہی ہے۔ وکلاء میں 2 بڑے گروپ ہیں۔ پروفیشنل گروپ کی سربراہی حامد خان کے پاس ہے۔ حامد خان پی ٹی آئی ممبر اور سینٹ رکن بھی ہیں۔ ان کا سیاسی تعلق ہے۔ حامد خان وکلاء کی منشا کے مطابق کوئی بیان دیں گے تو ان کی مرضی ہوگی۔ جو ایک غیر آئینی ترمیم پاس کی گئی ہے اس کے خلاف احتجاج بھی کریں گے۔ اگر وہ سینئر جج کو چیف جسٹس نہ بنایا گیا تو ایک اور احتجاج کا ہم پلان بنائیں گے۔ ہم پورے پاکستان کو بلاک کریں گے اور آگے بڑھیں گے اسلام آباد کی طرف۔ سینئر ترین جج کو چیف جسٹس نہ بنایا تو پورا پاکستان بلاک کر دیں گے۔ وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور کی دھمکی۔ کہا، حکومت سے جان چھڑانے تک احتجاج جاری رہے گا۔ ہماری فائنل کال ہوگی، ڈو اور ڈائی ہوگا۔ حکومت کا تختہ الٹنے تک تحریک جاری رکھیں گے۔ یا ان کو توڑتے ہیں اور لوگوں کے ضمیر خریدتے ہیں۔ ان کا رواج ہے پاکستان کا پیسہ لوٹ کر باہر چلے جاؤ۔ مریم نواز پر بھی لفظی گولہ باری۔ کہا، وہ پختونخوا کی بہو ہو کر صوبے پر دہشت گردی کا الزام لگا رہی ہیں، انہیں شرم آنی چاہیے۔ آپ نے جو پکڑ دھکڑ، اغوا اور جعلی مقدموں کا راستہ دکھایا ہے یہ آپ کے گھر تک جاتا ہے۔ ہم بدلا لیں گے، چھوڑیں گے نہیں۔ اپنی سی سی ٹی وی کیمرہ ذرا چیک کرائیں۔ ہمارے لوگوں کو جس طرح ان سے ووٹ لی گئی ہے اور باقی لوگوں کو بھی یہاں پہ چیمبرز کے اندر رکھا گیا ہے۔ جناب اسپیکر، آپ کسٹوڈین آف دا ہاؤس ہیں، آپ نے اس کا ڈیفنس کرنا ہے۔ آئی ول میک شور جتنے لوگ یہاں پہ تھے
ان کی فوٹیج لوں گا, ان کی تصویریں لے کے آپ کو بتاؤں گا کہ بھی کون تھے اور کون نہیں تھے. آئینی ترمیم کے لیے ہمارے لوگوں سے گن پوائنٹ پر ووٹ لیا گیا. اسپیکر 21 اور 22 اکتوبر کی سی سی ٹی وی فوٹیج نکال کر دیکھ لیں. اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال, اسپیکر کی سی سی ٹی وی فوٹیجز چیک کرنے کی یقین دہانی. وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کہا تحریک انصاف انتشار کا شکار ہے. پی ٹی آئی والے اندرونی دھڑے بندی کو پارلیمنٹ کے کھاتے میں نہ ڈالیں. تحریک انصاف کے اندر 4 گروپ ہیں جو لڑتے رہتے ہیں. بہشت گوہر اور سلمان اکرم راجہ کی آج طلبی ہوئی کہ پارلیمانی کمیٹی کے نام کیوں دیے. آزاد اراکین نے ضمیر کی آواز پر اپنی مرضی سے ترمیم کو ووٹ دیا. پاکستان تحریک انصاف نے منحرف اراکین کو شو کاز نوٹس جاری کر دیے. زین قریشی, اسلم گھمن, مقداد علی خان اور ریاض فتیانہ کو نوٹس جاری. نوٹس میں لکھا گیا اپنے سینیٹرز اور ایم این ایز کو ہدایات جاری کی بل کی حمایت نہ کی جائے, محفوظ اور مخصوص جگہ پر رہیں. ہدایات کو نظر انداز کرتے ہوئے آپ نے مقررہ جگہ کو چھوڑا. معتبر شواہد اور بیانات ہیں کہ آپ انحراف کا پورا ارادہ رکھتے تھے. 7 دن میں بتائیں کیوں نہ آپ کے منحرف ہونے کا اعلان یا پارٹی سے نکال دیا جائے. نوٹس کا جواب نہ دیا تو کارروائی کی جائے گی. آج مجھے پارٹی کے سربراہ نے لے جا کے سینیٹ میں ایک پریس کانفرنس زبردستی کروائی مجھ سے, اور وہ ٹوٹل فیبریکیٹڈ, جھوٹ اور اس پہ مبنی زبردستی کے الفاظ تھے جو آگے لکھے ہوئے تھے. ڈی این پی کے مستعفی سینیٹر قاسم رونجھو نے پریس کانفرنس کی باتوں کی تردید کر دی. وضاحتی ویڈیو پیغام میں کہا آج پارٹی سربراہ اور ان کے کارکنان نے زبردستی پریس کانفرنس کرائی. 15 دن سے گھر پر ہی موجود تھا. جو گفتگو کی سب جھوٹ تھا. لکھے ہوئے الفاظ زبردستی کہلوائے گئے. قاسم رونجھو کے بیٹے نے کہا والد سے زبردستی پریس کانفرنس کرائی گئی. سینیٹ ووٹ کے بعد والد کو استعفے کا کہا گیا. والد کو اغوا نہیں کیا گیا تھا, وہ گھر پر تھے. چھبیسویں آئینی ترمیم سپریم کورٹ اور سندھ ہائی کورٹ میں چیلنج. درخواست گزار نے موقف اپنایا حالیہ ترمیم آئین کے بنیادی ڈھانچے اور اداروں میں اختیارات کی تقسیم کے خلاف ہے. چیف جسٹس کی تعیناتی کا اختیار حکومت کے پاس چلا گیا. پارلیمنٹ کو عدالتی امور پر تجاوز کرنے کا اختیار نہیں. ترمیم کو عدلیہ کی آزادی کے منافی قرار دے کر کالعدم قرار دیا جائے. ججوں کو آئین میں ترمیم کا اختیار نہیں. مخصوص نشستوں کے اکثریتی فیصلے میں آئین کے 2 آرٹیکلز میں ترمیم کی گئی. مخصوص نشستوں کے کیس میں 2 ججوں کا اختلافی نوٹ. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے لکھا 8 جج وضاحت کے لیے کہاں اکٹھے ہوئے, یہ معمہ ہے. 8 ججوں نے اپنی الگ ورچوئل عدالت قائم کی. 12 جولائی کا مختصر اور 23 ستمبر کا تفصیلی فیصلہ غلطیوں سے بھرپور ہے. 8 ججوں نے وضاحتوں میں بھی آئینی غلطیاں کی. فیصلے میں آئینی خلاف ورزیوں اور کوتاہیوں کی نشاندہی میرا فرض ہے. ملک کا نظام عوام کے منتخب نمائندے چلاتے ہیں. اکثریتی فیصلے میں کیس کی بنیادی چیزوں کو نظر انداز کیا گیا. امید کرتا ہوں اکثریتی فیصلہ نہ دینے والے اپنی غلطیوں کا تدارک کریں گے. جسٹس جمال مندوخیر نے لکھا سنی اتحاد کونسل نے مخصوص نشستوں کے لیے کوئی فہرست جمع نہیں کرائی. پی ٹی آئی نے آزاد امیدوار قرار دینے کا الیکشن کمیشن کا فیصلہ چیلنج نہیں کیا. مخصوص نشستوں کے امیدواروں کو الیکشن کمیشن یا آر او کے اقدام کی سزا نہیں دی جا سکتی. یہ مقدمہ تحریک انصاف کا نہیں, مخصوص نشستوں کے آئینی حق کا ہے. الیکشن کمیشن اور آر او نے پی ٹی آئی کے 39 ارکان کو آزاد ڈکلیئر کیا. اس سے اتفاق نہیں کرتا. 41 ارکان کی تحریک انصاف سے وابستگی ثابت نہیں ہوتی. جیسے پہلے آئین بنا تھا 1973 میں, جیسے 2010 میں ہوئی تھی, اسی طریقے سے یہ 26ویں آئینی ترمیم بھی کنسنسس سے ہوئی ہے. آئین کی جب تاریخ لکھی جائے گی تو بلاول بھٹو زرداری صاحب کا نام سر فہرست ہوگا اس میں. جب آئین کی تاریخ لکھی جائے گی تو بلاول بھٹو کا نام سر فہرست ہوگا. وزیر اعلیٰ سندھ کہتے ہیں جو آئین شہید ذوالفقار بھٹو نے دیا, آمروں نے اس کا حلیہ بگاڑ دیا. صدر زرداری نے 18ویں ترمیم کے ذریعے آئین کا کچھ حصہ بحال کیا. بلاول نے بے نظیر کا خواب پورا کر دیا.
نمبرز پورے ہونے کے باوجود چیئرمین صاحب نے اتفاق رائے پیدا کرنے کا وعدہ کیا. پی ٹی آئی کے پاس بھی گئے. مرتضی وہاب نے کہا کسی جج کی کارکردگی ٹھیک نہیں ہوگی تو احتساب کریں گے. وزیر اعظم، وزراء، صحافیوں، وکلاء کا احتساب ہو سکتا ہے تو جج کی کارکردگی بھی دیکھی جا سکتی ہے. تاثر دیا جا رہا ہے آئینی ترمیم کے بعد عدلیہ آزاد نہیں رہی. کیا فیصلے اب وفاقی وزیر قانون یا صحافی کریں گے؟ مانی پی ٹی آئی کی ذاتی معالجین سے طبی معائنہ کرانے کی درخواست پر سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کو نوٹس. اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس گل حسن اورنگزیب کا آج فیصلہ دینے کا اندیا. گزشتہ روز کی سماعت میں اسٹیٹ کونسل نے کہا ڈاکٹر بانی پی ٹی آئی کا دن میں 3 دفعہ چیک اپ کرتا ہے. جسٹس گل حسن اورنگزیب نے کہا آپ لوگوں کو فرق کیا پڑتا ہے، ایشو کیا ہے؟ اگر ذاتی معالج ڈاکٹر فیصل سلطان بانی پی ٹی آئی کا طبی معائنہ کریں تو کیا حرج ہے؟ بانی پی ٹی آئی کے فوکل پرسن انتظار پنچھوتا کی بازیابی کا کیس. سماعت آج ہوگی. آئی جی اسلام آباد نے رپورٹ گزشتہ روز ہائی کورٹ میں جمع کرا دی. اٹارنی جنرل آج طلب چیف جسٹس ہائی کورٹ نے ریمانڈ دیے. آئی بی رپورٹ کی کوئی سمجھ نہیں آئی. آئی جی اسلام آباد نے بتایا انتظار پنچھوتا کے نام پر سندھ سے 10 اکتوبر کو 8 SMS آئے، 2 بھیجے گئے. جنہیں میسج بھی بھیجے گئے انہیں بلایا ہے کہ بتائیں پیغام میں کیا ہے. لاہور ہائی کورٹ بار نے انتظار پنچھوتا کی بازیابی کے لیے 24 گھنٹے کا الٹیمیٹم دے دیا. وکلا نے جی پی او چوک تک ریلی بھی نکالی. شہید صحافت ارشد شریف کی دوسری برسی آج منائی جا رہی ہے. ارشد شریف آج سے 2 سال پہلے کینیا میں گولیاں لگنے سے شہید ہو گئے تھے. ارشد شریف کے قتل کی تحقیقات جاری ہیں. ARY نیوز کے دفاتر سمیت ملک بھر میں مختلف مقامات پر ارشد شریف شہید کے اصحال ثواب کے لیے قرآن خوانی اور فاتحہ پڑھی جائے گی. کراچی والے بجلی استعمال کریں ورنہ جرمانہ بھریں. نیپرا نے کراچی والوں پر بجلی گرا دی. 7 سال کے لیے کے الیکٹرک کا جنریشن ٹیرف منظور کر دیا. ڈیزل پر کے الیکٹرک جنریشن ٹیرف 44 روپے 33 پیسے سے 50 روپے 75 پیسے تک ہوگا. LNG پر جنریشن ٹیرف 20 روپے 67 پیسے سے 41 روپے 75 پیسے فی یونٹ منظور. فارنس آئل پر جنریشن ٹیرف 33 روپے 31 پیسے سے 34 روپے 64 پیسے فی یونٹ مقرر. گیس پر فی یونٹ جنریشن ٹیرف 6 روپے 83 پیسے سے 9 روپے 62 پیسے ہوگا. ممبر ٹیرف نیپرا متھر نیاز رانا کا ٹیک آر پے کی بنیاد پر جنریشن ٹیرف دینے پر اختلافی نوٹ. پاکستان میں بجلی کی قیمتوں میں 3 گنا اضافہ ہوا. پاکستان کے بعض علاقوں میں بجلی بل مکانوں کے کرائے سے بھی بڑھ گئے. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا بلومبرگ کو انٹرویو. کہا زرعی شعبے پر ٹیکس کا اطلاق آئندہ سال 1 جولائی سے ہوگا. چین سے بجلی منصوبوں کے قرضوں کی ری پروفائلنگ پر مثبت بات چیت ہو رہی ہے. IMF کے ساتھ موسمیاتی تبدیلی سے متعلق فنڈنگ پر بات چیت ہوئی. نومبر میں اسٹیٹ بینک شرح سود مزید کم کر سکتا ہے.